بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11ویں تراویح ختم ہوئی۔ آج کی تراویح میں قرآن پاک میں سے جو کچھ پڑھا گیا اس کا مختصر سا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ بغور سماعت فرمائے۔ آج کی تراویح 13ویں پارے کے نصف سے 14ویں پارے کے ثلاثہ کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کفار پر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایک نہ ایک آفت آتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ منکرین بڑی چالیں چلا کرتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ کن تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم مکی سورہ ہے، 52 آیت پر مشتمل ہے۔ اس کا نام بھی علامتی طور پر ابراہیم رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورہ میں ظالموں کو کھلی ہوئی دھمکی دی گئی ہے اور اہل ایمان کو زمین میں قوت و اقتدار کی بشارت سنائی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کرے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب نہ خرید و فروخت اور نہ دوست نوازی کام آئے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو، میں نے تمہیں رزق دیا اور چاند، سورج اور سمندر، دریا دیے اور دن رات کا سلسلہ تمہارے لیے قائم کیا، اور وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناانصاف اور ناشکرا ہے۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود حقیقی ہے۔ اے عقل رکھنے والوں، نصیحت پکڑو۔ اس کے بعد سورہ حجر شروع ہوتی ہے۔ سورہ حجر مکی سورہ ہے، اس کی آیات کی تعداد 99 ہے۔ ترتیب میں قرآنی یہ 15ویں سورہ ہے۔ سورہ حجر دراصل حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس علاقے میں آباد تھی اس علاقے کا نام ہے، اس لیے علامتی طور پر اس کا نام حجر رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورہ میں بھی ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں، دعوت اسلامی کی راہ میں روڑے اٹکانے والوں اور مسلسل ہٹ دھرمی دکھانے اور مخالفت کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور آپ کو متبعین کو تسلی دی گئی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین اسلام کا مذاق اڑاتے تھے اور نبی پر دیوانگی کی تہمت لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے منکرو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور یہ کہ وہ خود ہی اس کا محافظ و نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منکرین کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو اور ان کی دھمکیوں کا مطلق اثر نہ لے۔ جو لوگ بہکے ہوئے ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہیں اور وہ جہنمی ٹھہریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ رحیم ہے اور وہ درگزر فرمانے والا ہے، لیکن ساتھ اس کا عذاب سخت اور دردناک بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کفار مکہ کی باتیں سخت ناگوار گزرتی ہیں اور آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مداوع یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مشغول رہیں اور تا حیات اس کی عبادت و بندگی میں وقت گزارے۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی مکی سورہ ہے، 128 آیات پر مشتمل ہے۔ ترتیب میں یہ 16ویں سورہ ہے۔ اس کا نام النحل علامتی طور پر اسی کی ایک آیت سے ماخوذ ہے۔ اس سورہ میں بطور خاص اللہ کے انعامات اور اس کی قدرت کے مظاہر کا تذکرہ ہے۔ مختلف اسالیب کے ذریعے شرک کا ابطال کیا گیا ہے اور توحید کو ثابت کیا گیا ہے۔ حق کی مخالفت اور دعوت حق کو نہ ماننے کے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا ایک خالص تنبیہ آیت سے ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے مشرکو،
اللہ کی ذات تمہارے شرک سے بہت بالا و برتر ہے۔ نادانو، تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو، یاد رکھو کہ وہ وقت اب دور نہیں کہ جب تم اپنی سرکشی اور بدعمالی سزا پاؤ گے۔ تم ناشکرے ہو، حالانکہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ اس نے تمہاری آرام کے لیے، تمہاری رزق کے لیے، تمہاری پوشاک کے لیے اور تمہاری بار برداری کے لیے طرح طرح کی چیزیں اور جانور پیدا فرمائے۔ غور کرنے والوں کے لیے ان میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اے مشرکو، ذرا گھوم پھر کے دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، اور ان کی بستیاں کسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے الٹ کر رکھ دی۔ اللہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کے بارے میں مشرکوں کو تنبیہ فرماتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ذلت محسوس کرتے ہیں اور اس کے مارے شرم کے دفن کر دیتے ہیں۔ تم گمراہ اور سنگ دل ہو۔ اس گمراہی کے ساتھ یہ بھی نہایت دیدہ دلیری ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ یہ نہایت جہالت اور شرک کی بات ہے۔ 11ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہمارے دل کو منور فرمائے، اور قرآن کے اخلاق سے ہمارے اخلاق کو مزین فرمائے۔ قرآن کی برکت سے ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔